وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، والدین کی اطاعت و فرما برداری، ان کی خدمت گزاری پر قرآن مجید اور احادیث میں بہت سارا مواد موجود ہے۔ آپ اس کام کی عظمت کیا ہے، یعنی والدین کی اطاعت فرما برداری اور ان کی خدمت کرنا، یہ کتنا عظیم کام ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید، خالص بندگی اور عبادت کا حکم دیا ہے، اپنے ساتھ شرک سے منع کیا ہے، وہاں اس کے فوراً بعد والدین کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر کیا ہے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کا مقام کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور اسی طرح اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے، فرما برداری نہ کی جائے، ان کا خیال نہ رکھا جائے، ان کی خدمت نہ کی جائے، اس کا نقصان اور دنیا اور آخرت میں خطرناک انجام کیا ہے، قرآن و حدیث میں یہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں صرف 2 حدیثیں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ پہلی حدیث سنن نسائی کی ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ جناب معاویہ بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے، غزوے کے لیے صحابہ کو تیار کر کے بھیج رہے تھے، تو جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے بھی اس دستے کے ساتھ روانہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے، حیات ہے؟ عرض کرنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فلزمہا، جاؤ جا کے نہ اس کی خدمت میں لگ جاؤ اور اس کی خدمت میں جتے رہو۔ فلزمہا کے مفہوم یہ نکلتا ہے، اس کی خدمت میں جت جاؤ۔ فإن الجنة تحت قدمیہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت اب تمہیں اپنی ماں کے قدموں میں ملے گی۔ والدہ کی خدمت کرو۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف غزوے اور جہاد میں جانے کی بات ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ غزوے کا مقام کیا ہے کہ کوئی ایک صبح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں گزارنا، یا کوئی ایک شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں گزار دینا۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، صبح کا کچھ ٹائم جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ شام کا ٹائم، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے افضل ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھی، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کا دھیان رکھو، تمہیں جنت اس کے قدموں میں مل جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کی والدہ بوڑھی تھی تو اپنی والدہ کی خدمت میں لگے، حج کرنے نہیں گئے اس وجہ سے کہ میری ماں کو میری خدمت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے حج بھی اپنی والدہ کی وفات کے بعد کیا تھا۔ تو والدہ کی خدمت اس حدیث میں ذکر آتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اسے کتاب الجہاد میں لے کے آئے ہیں۔ یہ والد کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے جو میں بھی آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں کہ والدہ کی خدمت کرنا، یہ جب کہ وہ بوڑھی ہو اور اسے ضرورت ہو خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے زیادہ افضل یہ کام ہے، اور اس کی خدمت کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو والد ہے یہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے والد. فاضع ذلك الباب او احفظه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہاری مرضی ہے، اس دروازے کو چاہے ضائع کر دو چاہے اس کی حفاظت کرو. مطلب کیا ہے کہ والد کی خدمت کرنا یہ جنت میں جانے کا بہت اعلیٰ درجے کا دروازہ ہے. اوسط ابواب الجنہ، اوسط کے معنی ہے سب سے اعلیٰ، اونچے درجے کا. والد کی خدمت کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یہ جنت کا دروازہ ہے باپ. اگر اس دروازے کو ضائع کر بیٹھو گے تو گویا جنت کو ضائع کر بیٹھو گے. اگر اس دروازے کو بچا لو گے تو گویا تم اپنی جنت کو بچا لو گے. آج اس افراتفری کے دور میں جہاں اور بہت سارے فتنے موجود ہیں، وہاں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی خدمت کے معاملے میں بھی آج کے جوانوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. مائیں اور باپ بھی جس محبت سے، جس محنت سے اور جن مشکلوں سے گزر گزر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، یہ والدین ہی جانتے ہیں. جوانوں کو، بچوں کو عام طور پہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر خوش قسمتوں کو ہوتا ہے. جو خوش نصیب ہیں آج بھی انہیں احساس ہے کہ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے. ماں روٹی لا کے رکھ دے سامنے تو سالن پسند نہیں آیا، اٹھا کے دو، لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا، مجھے فلاں چیز بنا کے دو، یہ نہیں کھاؤں گا، یہ لے جاؤ میرے پاس، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور سالن بنا کے دو. میں نے ایک بزرگ کا خطاب سنا تھا تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے جوانوں نے ماں کو ہوٹل سمجھا ہوا ہے. ہوٹل میں جائیں تو نہیں یار یہ پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے، یہ آلو گوبھی ہے، کڑی پکی ہوئی ہے، مٹر قیمہ ہے، گوشت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اچھا یہ نہیں یار یہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. کہتے ماؤں کو ہوٹل سمجھتے ہیں. کھانا لا کے رکھا ہے اٹھا کے لے جاؤ، مجھے یہ پسند نہیں ہے، فلاں چیز لا کے. ماں پہ بیچاری بلائیں لیتی ہے، میرے لال میرے چاند کیا کھاؤ گے، یہ نہیں کھانا، بتاؤ انڈا بنا دوں فلاں چیز، نہیں انڈا بھی نہیں کھاؤں گا. اس طرح کرتے ہیں. تو والد ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں، جن کی والدہ اور والد دونوں زندہ ہیں، یا جس کی صرف والدہ زندہ ہے، یا جس کا صرف والد زندہ ہے اگر زندگی، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے جنت میں داخلے کے لیے ان کی خدمت، اللہ کے جو حقوق اور فرائض ہیں، واجبات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزوں کا اہتمام. اگر اللہ تعالیٰ نے مال دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے. اگر سارے کام پورے ہیں، توحید میں انسان پورا ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج عمرہ بھی کرایا ہے، لیکن اس نے اپنی کوتاہی سے، اپنی غفلت سے اپنی ماں کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے والد کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنی غفلت سے، اپنی کوتاہی سے، لاپرواہی کر کے ناراض کیا ہوا ہے. اسے اپنی جنت کی فکر کرنی چاہیے. وہ جنت ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کی خدمت کے اندر رکھی ہوئی ہے. وہ جنت اللہ تعالیٰ نے والد کی اطاعت و فرمانبرداری میں رکھی ہوئی ہے. یہ دروازے ہیں جنت میں جانے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آج کے جو بھی نوجوان ہیں، والدین زندہ ہیں، صرف والد زندہ ہے یا صرف والدہ زندہ ہے، اس کی خدمت، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.